دعا کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ معمولی بندے نہیں ہیں جو اللہ سے لگاؤ، اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی مجلسوں کو جو دعاؤں کی مجلسیں ہیں، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، آپ ان کی صحبت کو اختیار کریے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خالص لوجہ اللہ، کوئی مطلوب، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کریے، ان کی مجلسوں میں آپ جائیے، اور آپ جو لوگ غفلت کا شکار ہیں، جو لوگ غفلت کا شکار ہیں، آپ ان کی تابعداری نہ کیجیے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات سننے میں، سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل تو ہے، تھوڑی سی انسان اس مسئلے پر بہت گہرائی سے جب علم نہیں ہوتا تو وہ آدمی اس معاملے میں تعجب کا شکار ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس مسئلے کو گہرائی سے جاننا چاہیے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے اللہ کے نبی نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے سوا، دعا کے علاوہ کوئی اور چیز بدل نہیں سکتی ہے، یعنی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکیاں یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیکیوں سے انسان اپنی زندگی کو بڑھا سکتا ہے، اپنی زندگی میں، اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ ایسے آپ دیکھیں، علامہ شوکانی کہتے ہیں، فیہ دلیل علی انہ سبحانہ یدفع بالدعاء ما قد قضاہ علی العبد، اللہ نے جو فیصلہ اپنے بندے کے لیے کر دیا ہے اس کو بھی پھیر دیتا ہے دعا کی وجہ سے، دعا کی وجہ سے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی بدل دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، دوسری جگہ کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، ان الدعاء من قدر اللہ عز وجل، دعا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فقد یقضی علی عبدہ قضاء مقیدا بان لا یدعوہ، اللہ نے تقدیر کا بہت سارا حصہ دعا کے ساتھ مشروط کر کے، مقید کر کے لکھا ہے۔ مثلا ایک بندے کے لیے اللہ نے کوئی خیر لکھی ہے، کوئی نعمت لکھی ہے، یا اللہ نے کوئی آزمائش اور اس کے حق میں کوئی شر لکھا ہے، لیکن اس کو اس کی دعا کے ساتھ معلق کر دیا ہے، اس کی دعا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر آدمی دعا کرے گا تو اسے وہ نعمت حاصل ہو جائے گی، اور اگر آدمی دعا کرے گا تو اسے وہ شر سے اللہ رب العزت بچا لے گا۔ وہ تقدیر معلق کہلاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے تقدیر کی دو قسمیں بیان کی، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم تقدیر کی وہ قسم ہے، اللہ کے فیصلے کی وہ شکل ہے جس میں اللہ نے حتمی اور دائمی فیصلہ کر دیا ہے، جس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تقدیر کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تقدیر کو بعض اسباب کے ساتھ معلق کر دیا ہے، جب وہ سبب آئے گی تو وہ تقدیر پوری ہوگی۔ اگر وہ سبب معلق ہے اس کے ساتھ، اگر وہ سبب نہیں ہوگی، مثلا دعا کے ساتھ وہ سبب ہے، وہ تقدیر معلق ہے، اب اگر وہ دعا ہے تو وہ چیز اسے حاصل ہو جائے گی، اور اگر وہ دعا بندہ نے نہیں کیا اور دعا
جو سبب تھی اسے اختیار نہیں کیا تو اب وہ چیز اسے حاصل نہیں ہوگی، یا وہ اس مشکلات سے، اس مشکل سے اپنے آپ کو بندہ نہیں بچا پائے گا۔ تو یہ حیثیت سے آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے میرے بھائیوں، کہ دعا کے باب میں ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے رسول نے ہمیں یہ نقطہ، یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ فَمَتَا أَتَى الْعَبْدُ بِالسَّبَبِ، جب بندہ اس سبب کو اختیار کر لیتا ہے تو جو ہے وہ تقدیر کیا ہوتی ہے، وہ فیصلہ جو اللہ کا ہے وہ جو ہے کیا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ وَمَتَا لَمْ يَأْتِ بِالسَّبَبِ، ابن قیم کہتے ہیں جب بندہ وہ سبب کو اختیار نہیں کرتا جس کے ساتھ تقدیر معلق ہے تو انتفى المقدور، جو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے وہ کیا ہے، رک جاتی ہے، وہ وہیں سے منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ معلق تھی۔ مثلا اولاد کا ملنا، اولاد کا حاصل ہونا، یہ نکاح کے ساتھ مشروط ہے۔ اب ایک آدمی نکاح ہی نہیں کرتا تو اس کو اولاد کی وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اللہ نے اس کے اولاد کے پانے کی جو فیصلہ ہے اللہ کا، اس نعمت کے حاصل ہونے کی، وہ اللہ تعالی نے تقدیر میں لکھا ہے کہ بندہ نکاح کرے گا تو اس کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ نے کسی کے لیے بیماری لکھ دی ہے، لیکن اس بیماری کو اللہ نے دعا کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی اگر دعا کرے گا وہ بیماری ٹل جائے گی، اگر دعا نہیں کرے گا وہ بیماری اس کو پہنچ جائے گی۔ تو یہ بہت صاف ستھرا عقیدہ دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ دعا اصل میں تقدیر کو بدل دیتی ہے۔